بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا بات ہے مسز سعدیہ، آج آپ بہت خاموش سی ہیں، میاں سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ میں نے مسز سعدیہ کو ہنوز یکٹک خلا میں دیکھتے گہری سوچ میں گم پایا تو سوال کیے بنا نہیں رہ سکی۔ جی نہیں، یوں ہی اداسی سی ہے۔ میرے میاں تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے۔ آج کل تو ان کی والدہ بھی آئی ہوئی ہیں، یعنی میری ساس امی۔ بس کیا بتاؤں، علم غلم بنا بنا کر مجھے کھلاتی رہتی ہیں۔ مسز سعدیہ کی بات پر میں منہ کھولے حیرانی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اور ان کا موازنہ کرنے لگی۔ میں اپنی زندگی کے انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ ان کی سسرال اور شوہر کی تعریف اندر ہی اندر میرے لیے جلنے کڑنے کا سبب بن جاتی تھی۔ اگر ایسا ہی ہے مسز سعدیہ، تو آپ اس جاب کے لیے خود کو کیوں خوار کر رہی ہیں، وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے؟ مسز رشیدہ اسکول کی سب سے سینئر ٹیچر اور خاصی منہ پھٹ تھی، بنا لگی لپٹی رکھے بول دینے والی۔ اس وقت ان کی بات پر میں نے اچنبھے سے مسز سعدیہ کو دیکھا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی میٹھی پرسکون مسکان سجی تھی۔ واقعی اس نہج پر تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر مسز سعدیہ اس قدر خوش قسمت تھیں تو پھر چند ہزار روپے کی معمولی تنخواہ کے لیے اس قدر بے آرامی کیوں، جبکہ چند ماہ بعد ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ خیر، ایسا ہی کچھ معاملہ تو میرے ساتھ بھی تھا، مگر میں تو اس جاب کے لیے مجبور تھی۔ حالات کی وجہ سے چاہ کر بھی ان دنوں میں آرام نہیں کر سکتی تھی۔ سرد موسم میں صبح سویرے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جب مجبوریوں کا گہن لگ جائے تو پھر انسان جہد مسلسل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ارے پڑھانے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ شادی سے قبل امی نے نوکری نہیں کرنے دی۔ میرا یہ خواب اب پورا ہوا ہے، کیونکہ فرید میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ اب بھی کہتے ہیں آرام کرو، گھر پر رہو، لیکن میں نہیں مانتی۔ اب ڈاکٹر نے مجھے چلنے پھرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ مسز سعدیہ بے نیازی سے گویا ہوئی تھی، بڑی سیاہ بھور آنکھیں، گھنیری پلکوں تلے دلکش نقوش سرخ و سفید رنگت، متناسب سراپا وہ خوبصورتی اور دلکشی کا پیکر تھی۔ عام سا کپڑا ان پر سج جاتا۔ ان کے میاں اگر ان پر اس قدر مہربان تھے تو اس میں کوئی عجب نہیں تھا۔ میں نے ایک ستائشی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ صرف ساتھی ٹیچرز ہی نہیں، تمام طالبات کی پسندیدہ ٹیچر تھی۔ بچیاں اسمبلی میں ان کو گلاب یا موتیا پیش کر کے اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کرتی تھی، اور مسز سعدیہ بھی مسکرا کر ان کے پرخلوص جذبے کو سراہتی تھی، جبکہ میں ایک انتہائی مشقت بھری زندگی کے شب و روز جفاکشی سے گزار رہی تھی۔ ذہنی انتشار کے باوجود میں تندہی سے یہاں تمام فرائض ادا کر رہی تھی۔ بسا اوقات نیند کی کمی میرا رویہ بچوں کے ساتھ سخت کر دیا کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر بچوں کے چہرے پر مسکان کی بجائے گھوگی بن جاتی تھی۔ در حقیقت میں جس طرح کی اذیت ناک زندگی بسر کر رہی تھی، یہ اس کا شاخسانہ تھا۔ جو لے رہی تھی وہی تو لوٹا رہی تھی۔ میں آج بہت پریشان تھی، کیونکہ میڈم سبوہی نے ایمرجنسی ٹیچرز میٹنگ رکھتی تھی، اور وہ بھی تمام کلاسز کے اختتام کے بعد۔ میں جانتی تھی اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں آج معمول سے زیادہ دیر سے گھر پہنچوں گی، اور دیر سے گھر پہنچنے کا مطلب تھا ساس کی بے بہو کی سننا، شوہر کا خراب موڈ سہنا، اور پھر پڑوس میں آباد نند کی چار باتوں کو طنز سمجھنے کی بجائے محبت بھرے جملے سمجھ کر سہنا۔ میں خالیت ذہنی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ میٹنگ میں وہی عام سی باتیں جو اس طرح کی میٹنگ میں ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہماری کلاس لی گئی تھی، اور اس کے بعد ہمیں طالبات کی کلاس لینی تھی۔ میں 2 بسیں بدل کر سٹاپ پر اتری تو سپہر کے 4 بج چکے تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کے راستے پر رواں دواں تھی، جب عقب سے اپنا نام سن کر ٹھٹکی تھی۔ یہ میری ہمسائی ریحانہ تھی، جس سے میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ کیا بات ہے ارم، آج بہت ہی دیر کر دی؟ وہ میرے لیے متفکر تھی۔ دیوار سے دیوار ملی ہونے کی وجہ سے وہ میرے حالات سے واقف تھی۔ تمہارے شوہر گھر آ چکے ہیں، اور نند اور ساس نے مل کر خوب کان بھرے ہیں، اللہ ہی رحم کرے۔ میں ذرا آبدہ کی طرف جا رہی تھی۔ ریحانہ تو اطلاع دے کر آگے بڑھ چکی تھی، مگر میری فکر میں اضافہ ہو گیا تھا۔
میں داخلی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ گھر میں محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سامنے ہی تخت پر ندرت بیگم یعنی میری ساس نیم دراز تھی، ساتھ نرگس بیٹھی ہوئی تھی اور کرسی پر ارسل بیٹھے ہوئے خشمگین نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کہاں رہ گئی تھی میری بوڑھی بیمار ماں؟ اکیلی سارا دن کھانستی رہی۔ سپہر کی خاموشی میں ارسل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے جیسے ہلچل مچا دی تھی۔ ان کا لہجہ جرا کرتا ہوا تھا۔ اگر وہ نرم انداز سے استفسار کرتے تو مجھے بھی اتنا غصہ نہ آتا۔ ایک تو میں ان دنوں میں اتنی مشقت بھری اذیت سہ رہی تھی، فقط اس لیے کہ بقول ارسل کی ماں کھانے والے زیادہ ہیں، کمانے والا میرا ایک اکیلا بیٹا۔ میری شادی سے قبل جاب کی خبر سب کو تھی، اب وہی میرے لیے گلے کا توق بن گئی تھی۔ ہر ماہ 10,000 روپے کی معقول رقم مل رہی تھی، اور کیا چاہیے تھا ان ماں بیٹے کو؟ میں اسکول سے آ رہی ہوں، میٹنگ تھی، اگر یقین نہیں آ رہا تو فون کر کے پوچھ لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ دیکھا کیسی زبان چلا رہی ہے، پیسہ کمانے والی کہاں ٹک کر بیٹھ سکتی ہے؟ اسے کہو ماں کی خدمت کرے، ورنہ چھوڑ دے یہ 2 ٹکے کی نوکری۔ یہ نرگس تھی، میری اکلوتی نند۔ ان 10,000 میں سے 5,000 تو آپ کی اماں آتے ہی مجھ سے لے لیتی ہیں، باقی بھی کسی بہانے نکلتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے خوار ہونے کا۔ میرا پیمانہ صبر اور لبریز ہو چکا تھا، تبھی جواب دیتی کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میں اس وقت شدید جذباتی کشمکش اور توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ میرا دل ایک دم ہی ہر رشتے سے جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں اس جاب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ 2 بسیں بدل کر مشقت سے وہاں جانے کے باوجود یہی وہ واحد روشن دان تھا جہاں سے آتی تازہ ہوا مجھے زندگی کی نوید دیتی تھی۔ کیونکہ اس گھر اور اس میں بسنے والے تنگ دل مکینوں کا ظرف تھا۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ ارسل میری حمایت کریں۔ میرا کرب جانے ہر لڑکی کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی کی بے ثباتی میں اس کا ہم نفس ایسا ہو جو اس کو سمجھے، اس کے جذبات و احساسات کی قدر کرے۔ کنپٹی کے پاس گرم سیلن کا احساس مجھے چونکا گیا تھا۔ نامعلوم میں کب سے رو رہی تھی۔ میں نے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑ ڈالا تھا۔ میں کمزور نہیں، زمانے کی تلخیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ اب کیا اندر جا کر بیٹھ گئی ہو؟ باہر آؤ، اماں کو کھانا بنا کر دو۔ ارسل چیخ رہے تھے۔ میں نے کچن میں آ کر فوری طور پر پلاؤ بنانے کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا۔ ساتھ ساس کے لیے سوپ بھی بنایا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے صبح 2 ٹوسٹ چائے کے ساتھ کھائے تھے۔ بھوک تو لگنی ہی تھی۔ مجھے کام کرتا دیکھ کر میری نند اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا گھر 2 گلی چھوڑ کر ہی تھا۔ وہ صرف لڑنے بھڑنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اللہ نے کبھی اتنی توفیق نہیں دی تھی کہ جس بوڑھی ماں کے لیے بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے اس کے لیے آ کر کھانا ہی بنا دے، بلکہ اس کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ یہاں سے ٹفن بھر کر اس کے گھر جائے۔ جس وقت وہ ندرت بیگم کو کھانا کھلا کر، چائے اور دوا پلا کر فارغ ہو کر کچن میں برتن رکھنے آئی تو ارسل کچن کے دروازے میں کھڑے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نرگس کی لگائی آگ اب بجھ چکی ہے۔ اکثر نرگس کے جاتے ہی معاملات ٹھیک ہو جایا کرتے تھے اور ارسل پرسکون ہو جاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ راستہ چھوڑے میرا، میں نے ناراضی سے کہا تھا۔ ارسل کی یہی ادا تو مجھے بھاتی تھی۔ لڑ بھڑ کر منانے کی ذمہ داری بھی ارسل کی ہی ہوا کرتی اور اکڑ دکھانے کی باری میری ہوا کرتی تھی۔ کیسے راستہ چھوڑ دوں؟ تمہاری منزل تو میں ہی ہوں نا۔ ارسل شوق ہو رہے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے والے ارسل تھے جو اپنی آنکھوں سے خون آشام تاثر دے رہے تھے۔ میں آخر کب تک روٹھی رہ سکتی تھی؟ میں نے اور ارسل نے محبت کی چھاؤں میں بیٹھ کر مل کر کھانا کھایا تھا۔ فرید میرے لیے گولڈ کی رنگ لے کر آئی ہیں۔ مسز سعدیہ ساتھی ٹیچرز کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ میں بچوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ تیار کر رہی تھی، مگر میرا روم کان بن چکا تھا۔ ارے واہ مسز سعدیہ، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں۔ ایک ہم ہیں، منہ دکھائی کے بعد تو کبھی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ مسز نعیم تھی جو متوسط گھرانے کی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھی، اور کئی ایسی ٹیچرز بھی تھیں جو یہاں اچھے رشتے کے انتظار میں وقت گزار رہی تھیں۔ ویسے مسز سعدیہ آپ ہیں بہت لکی۔ مسز نعیم کی آنکھوں میں اشتیاق در آیا تھا۔ ویسے ہم سب کو بہت شوق ہے آپ کے میاں کو دیکھنے کا، بہت پردے میں رکھا ہے آپ نے انہیں۔ یہ مسز رشیدہ تھی،
سخت گیر ٹیچر لمحہ بھر کے لیے مسز سعدیہ کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابھرے تھے، مگر پھر اگلے ہی پل معدوم بھی ہو گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسز سعدیہ ایک معمہ بن رہی تھی۔ باقی ساری ٹیچرز مل کر یہاں سٹاف روم میں فارغ اوقات میں اپنے اپنے سسرال کے دکھڑے روتی تھی۔ چھوٹی موٹی بے ضرر سی غیبتیں تو ہر کوئی کرتا تھا، کچھ کے المیے بہت بڑے تھے۔ خیر سسرالی رنجشیں اور مسئلے مسائل تو ہر لڑکی کا مسئلہ تھے، سوائے مسز سعدیہ کے۔ جی فرید ماشاءاللہ جس طرح نفیس طبیعت کے مالک ہیں، اسی طرح حسین و جمیل بھی ہیں۔ ہونٹوں سے لفظوں کے پھول کھلتے ہیں۔ تفاخر بھرا لہجہ سب کے دلوں کی آگ پر گرم پانی کے چھینٹے چھوڑ گیا تھا۔ جہاں دھواں تھا تبھی بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجنے پر سبھی اٹھ گئی تھی۔ میرا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا۔ صبح کا وقت یوں ہی ہڑبونک لیے ہوتا تھا۔ خستہ خستہ پراٹھے اترتے جا رہے تھے توے سے، اور پاس بیٹھے میرے شوہر نامدار ارسل اور میری نند صاحبہ بما دو بچوں کے جو رات سے یہی تھی ان پراٹھوں پر ہاتھ صاف کرتے جا رہے تھے۔ میری نگاہیں بار بار بھٹک کر گھڑی کی سوئیوں میں الجھنے لگتی تھی۔ ارے مجھ بوڑھی کو بھی ناشتہ ملے گا کیا؟ دور سے آتی میری ساس ندرت بیگم کی کمی تھی۔ آج تو اسکول سے دیر یقینی تھی۔ میں چاہ کر بھی آج وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں لذیذ آملیٹ بناتے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے سوچ میں تھی۔ جلدی سے اماں کو ناشتے کی ٹرے پہنچائی اور خود میں نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج نند صاحبہ کا قیام ادھر ہی تھا۔ 2 دن کے لیے ان کے خاوند کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے۔ اب ان کی آمد پر واپسی بھی جلدی ضروری تھی، اور کھانا بھی عام روٹین سے ہٹ کر دعوتی طرز کا بننا تھا، اور یہ سب مجھے اس حالت میں کرنا تھا۔ کتنے دنوں سے میرے بائیں پاؤں میں سوجن تھی، مانا کہ ان دنوں میں خواتین کے پاؤں سوج جایا کرتے ہیں، مگر اس پر اچانک ہی ایک ننھا سا سرخ دانہ نمودار ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ پھول رہا تھا اور پھولے ہوئے پاؤں پر زخم سا بن گیا تھا۔ اس حالت میں بس اسٹاپ تک جانا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں نے چادر لپیٹی تھی جب ارسل بولے، ٹھہرو میں خود چھوڑ آتا ہوں۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، پھر ساری کوفت ساری تھکان جیسے اڑن چھو ہو گئی تھی۔ پھر ارسل نے اسکول میں چھوڑ کر دم لیا۔ میں وقت مقررہ پر پہنچ چکی تھی، صرف اور صرف ارسل کی بدولت، اور ذہن بھی جیسے ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ میں خوشگوار موڈ میں بائک سے اتری تھی۔ واپسی پر بھی میں آ جاؤں گا، شام کو ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں، تم رات بھر پاؤں کی تکلیف سے کراہتی رہی ہو۔ ارسل آج مجھے زیادہ ہی مہربان لگ رہے تھے۔ ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ محض 2 بول محبت کے، انہی 2 بولوں کے عوض وہ اپنا تن من سب وار دیتی ہے۔ مرد یہ نکتہ سمجھ لے تو کبھی زندگی میں تلخیوں کا گزر نہ ہو۔ میں مطمئن سی قدرے تفاخر سے اندر داخل ہوئی تھی، سیدھا سٹاف روم کا رخ کیا۔ غیر معمولی خاموشی کا احساس مجھے سٹاف روم میں قدم رکھتے ہی ہو گیا تھا۔ سب ٹیچرز سر جوڑے کسی اہم مسئلے پر محو گفتگو تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے مسز رشیدہ سے پوچھا جو سب سے آگے تھی۔ مسز سعدیہ صبح آئیں تو ایک دم ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ابھی میڈم صبوحی انہیں ہسپتال لے گئی ہیں، وہیں جہاں ان کا کیس ہونا تھا۔ مگر ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ میں چونکہ خود اسی حالت میں تھی اس لیے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ارے ارم حوصلہ، کیا ہوا؟ رنگت کیوں زور پکڑ گئی ہے؟ ان کے ساتھ ہوگا کوئی مسئلہ، آپ بیٹھے۔ مسز رشیدہ نے میری متغیر رنگت دیکھ کر مجھے بٹھا دیا تھا۔ آج میڈم صبوحی نے ہاف ڈے کر دیا ہے، اس کے بعد سب خیریت معلوم کرنے جائیں گے۔ یعنی معاملہ گھمبیر تھا۔ جیسے تیسے کلاسز ختم کر کے ہم سب ایک پک اپ میں ہسپتال روانہ ہوئے۔ کوریڈور میں صبوحی میڈم موجود تھیں۔ سارے سٹاف کو علم تھا کہ صبوحی میڈم نے سعدیہ کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے۔ اسی وقت آپریشن روم سے ڈاکٹر باہر نکلی تھی۔ بہت معذرت، ہم بچے کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر افسردگی سے بولی، تو تب میری نگاہ سعدیہ کی ساس پر پڑی جو خاصی خراٹ چہرے والی عورت تھی۔ اسی وقت وہ واویلا کرنے لگی تھی، کھا گئی ڈائن میرے پوتے کو، منحوس عورت۔ میں ہی نہیں سارا سٹاف اس نئی افتاد پر حیران تھا۔ ارے آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مسز رشیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ تو اور کیا کہوں، بچپن سے ہی یہ منحوس رہی ہے، مجھ سے زیادہ کسے علم ہوگا۔ پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا گئی، جوان ہوتے ہی ماں چل بسی۔ ہم نے تو اس کی دادی کی مروت میں یہ رشتہ کر ڈالا تھا۔ شادی ہوئی تو بڑھیا کو بھی نگل گئی، اب میرا معصوم بچہ اسے نبھا رہا ہے۔ 7 سال بعد یہ خوشی ملی تھی،
اور اس نے اب اپنے بچے کو بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا۔ مس سعدیہ کی ساس نے جہالت کی انتہا کر ڈالی تھی۔ میں ہونک چہرہ لیے یہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ ارے آ گیا میرا بچہ۔ تبھی کوریڈور میں دوائیوں کا شاپر تھامے پکے رنگ کا ایک شخص داخل ہوا تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ چیچک زدہ چہرے والا یہ شخص کہیں سے بھی قبول صورت نہیں دکھ رہا تھا۔ تو یہ تھا مسز سعدیہ کا خوابوں کا شہزادہ، جس کی تعریفیں کرتے ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ ساس صاحبہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کی ساری باتیں بتا رہی تھی۔ اس شخص نے سر جھکا لیا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا اماں کہ اس عورت کو فارغ کر دیتا ہوں۔ تو تھی جو خدا ترسی میں جھیل رہی تھی۔ اس شخص کے منہ سے خرافات نکل رہی تھی۔ وہ سعدیہ کو طلاق دینے کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر جس بیکار شخص کو گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی لت پڑ جائے، اس سے طلاق دینے جیسا مارکا بھی کہاں سر ہونا تھا۔ میں جانتی تھی یہ سب لفظی جمع خرچ ہے، کیونکہ بطور نائب پرنسپل سعدیہ کی ایک معقول تنخواہ تھی۔ پھر میں نے سنا تھا کہ وہ اسکول کی اکثر طالبات کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں۔ ایسی سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کون حلال کرتا ہے؟ مسز ارم، آپ کے شوہر آئے ہیں باہر۔ کسی کی اطلاع پر میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ اعصاب تن چکے تھے۔ میں دیوار کا سہارا لے کر اٹھی تھی۔ میں نے ارسل کے لیے میسج چھوڑ دیا تھا کہ مجھے یہاں سے پک کر لے۔ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ میں جیسے ہی باہر آئی، انہوں نے لپک کر مجھے قریب کر لیا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ معلوم ہے نا کہ ایسے حالات دیکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ چلو فوراً، اور ہاں راستے میں ڈاکٹر کی طرف لے چلوں گا، اور کل سے تم استعفیٰ دے دو۔ میری تنخواہ کافی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مزید تکلیف اٹھاؤ۔ پاؤں دیکھو اپنا، زخم پڑ رہا ہے۔ ارسل کے لب و لہجہ میں تفکر دیکھ کر میں نے حال ہی تو ہو گئی تھی۔ میں بائک پر بیٹھی تو ارسل نے گھر کی راہ لی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم جیسی کتنی ہی عورتیں ہیں جو دوسری عورتوں کی آسودگی دیکھ کر اپنے اندر تشنگی بھر لیتی ہیں، اپنی چادر میں موجود نعمتوں پر نگاہ ڈالے بغیر دوسروں کی جھولی میں کیا ہے اس پر نظر کیے اپنی خوشیاں بھی غارت کر دیتی ہیں۔ میرے دل میں سعدیہ جیسی عورتوں کے لیے بہت عزت و مرتبہ تھا، جو اپنی ناموس کا بھرم رکھنے کی خاطر ہر درد و کرب کو مسکان کی لپیٹ میں گم کر دیتی ہیں۔